بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 21۔ 10 آدمی بر سفرہ بخورند کہ 10 آدمی ایک دسترخوان پر کھا سکتے ہیں۔ و 2 سگ بر مردارے وہم، اور 2 کتے بر مردارے ایک مردار پر۔ مردار یعنی مرا ہوا کوئی جانور، اور بہم منے مل کر، باہم مل کر۔ و 2 سگ بر مردارے بہم، اور 2 کتے باہم مل کر بسر نہ برند گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا تو ممکن ہے کہ 10 آدمی ہیں اور کچھ روٹی یا کچھ کھانا ہے، اور وہ 10 آدمی مل کر اس تھوڑے سے کھانے کو کھا سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک مردار پڑا ہوا ہو اور اس مردار کے سامنے 2 کتے ہوں اور دونوں کتے مل کر کھا لیں اس کو، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ پہلے دوسرے کو بھگا دیں، دوسرے کتے کو بھگائیں اور سارا کا سارا اکیلا چٹ کر جائے، سارا کا سارا اکیلا کھا لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اگلے عبارت کے اندر بتایا ہے کہ اس کی وجہ حرص ہے، کہ کتے کے اندر حرص ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھاؤں، اس کے برخلاف انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے۔ حریص بجہانے گرسنہ، کہہ رہے ہیں کہ حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا پوری دنیا پا کر بھی گرسنہ بھوکا رہتا ہے۔ وقانے بنانے سیر، اور قناعت کرنے والا کا ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ باتیں مکمل ہو گئی۔ حکمہ گفتہ ان، کہنے عقل مندوں نے کہا ہے، درویشی بقناعت بہ از توانگری بوضاعت، قناعت کے ساتھ فقیری اس مالداری سے بہتر ہے جو پونجی کے ساتھ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر مالداری کے ساتھ قناعت بھی ہے، اگر انسان کے اندر مالداری بھی ہے اور قناعت بھی ہے، تب تو انسان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن اگر آدمی مالداری کے ساتھ قناعت نہیں، آدمی کے اندر قناعت کی صفت نہیں ہے، تو پھر وہ ہمیشہ بے چین رہے گا۔ جتنا مال آ جائے گا اس کی لالچ بڑھتی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی فقیر ہے اور اس کے اندر قناعت کی صفت ہے، تو وہ اس کی زندگی بہت اچھی بسر ہوگی۔ رودے تنگ بیک نان تہی پرگرد، کہہ رہے ہیں کہ تنگ آت ایک روکھی روٹی سے بھر جائے گی۔ رودے تنگ آت، بیک نانے تہی، نان کے معنی روٹی اور تہی کے معنی کر رہے ہیں یہاں پر روکھی۔ بیک نانے تہی، ایک روکھی روٹی سے پرگردد بھر جائے گی۔ نعمت روئے زمیں پر نہ کند دیدے تنگ، دنیا بھر کی نعمت حرص کی آنکھ کو پر نہیں کر سکتی ہے۔ تو آدمی کے پیٹ کو بھرنے کے لیے ایک ہی روٹی کافی ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر لالچ ہے تو پھر وہ اس کا پیٹ کبھی بھرے گا ہی نہیں۔ مثنوی پدر چوں دور عمرش منقضی گشت، کہہ رہے ہیں کہ والد بزرگوار کی جب زندگی کا زمانہ پورا ہو گیا، پدر چوں دور عمرش منقضی گشت، جب والد صاحب کی عمر کا دور ختم ہو گیا، یعنی ان کی عمر پوری ہو گئی، بڑھاپے پہنچ گئے، مرا ایک نصیحت کرد و بگذشت، تو انہوں نے مجھ کو یہ ایک نصیحت کی اور دنیا سے چلے گئے۔ یعنی مرنے سے پہلے انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ شہوت آتش از وے بپرہیز، کہ شہوت ایک آگ ہے، اس سے پرہیز کر، بخود بر آتش دوزخ مکن تیز، تو شہوت ایک آگ ہے، اس سے پرہیز کر کہ اپنے اوپر بر آتش دوزخ مکن تیز، دوزخ کی آگ کو تیز نہ کر۔ درا آتش نداری طاقت سوز، اس آگ میں تو جلنے کی طاقت نہیں رکھتا، بصبر آب بری آتش جن امروز، تو صبر کا پانی اس آگ پر آج ہی چھڑک دے۔ تو اگر تم اس آگ کو نہیں جلا سکتے ہو، یعنی اس جہنم کی آگ کو
تم نہیں جھیل پاؤ گے، ظاہر سی بات ہے انسان نہیں جھیل پائے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آج ہی حرص اور لالچ کو چھوڑ کر صبر اختیار کر لے۔ جب صبر اختیار کرے گا تو صبر ایک پانی کی طرح ہے جو جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا اور انسان اس سے دور ہو جائے گا۔ پند، ہر کے در حال توانائی نکوئی نہ کند۔ ایک اور نصیحت ہے، کہہ رہے ہیں جو شخص قوت و توانائی کے زمانے میں نیکی نہیں کرتا، در وقت ناتوانی سختی بھی ند، تو وہ کمزوری کے زمانے میں مصیبت و سختی کی تکلیف اٹھائے گا۔ مطلب یہ کہ جو شخص جوانی اور خوشحالی میں کسی کی مدد نہیں کرتا تو بدحالی اور بڑھاپے کے وقت سخت تکلیف اور مصیبتیں جھیلے گا اور کوئی اس کے مددگار نہیں ہوگا۔ ایک حقیقت ہے کہ آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی جھیلتا ہے۔ اگر آدمی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک حقیقت ہے۔ بد اختر تر از مردم آزار نیست، مردم آزار ظالم، بد اختر تر از مردم آزار نیست، ظالم سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہے کہ روز مصیبت کشش یار نیست، کہ اس کا مصیبت کے زمانے میں کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ حکمت نمبر 22، ہرچہ زود بر آید دیر نہ پاید، کہنے جو چیز جلد حاصل ہو جاتی ہے اور دیر تک نہیں ٹھہرتی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز فوراً حاصل ہو جائے گی تو وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز محنت مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی جس چیز کو محنت سے بنایا جاتا ہے وہ پائیدار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اشعار ہے، اس کے اندر انہوں نے اسی کو بیان کیا ہے۔ قطعہ، خاک مشرق شنیدہ ام کے کنند، میں نے سنا ہے کہ مشرق کی سرزمین میں بچہل سال کاسہ چینی، 40 سال میں چینی مٹی کا برتن بناتے ہیں۔ خاک مشرق شنیدہ ام کے، میں نے سنا ہے کہ مشرق کی سرزمین میں کنند بچہل سال کاسہ چینی، 40 سال میں چینی مٹی کا برتن بناتے ہیں۔ تو چین مراد ہے، چین کے اندر چین کے لوگ ایک جو برتن بناتے ہیں تو وہ ان کو بنانے میں 40 سال لگ جاتا ہے۔ کچھ برتن ہیں، سب برتن نہیں، کچھ برتن ایسے۔ تو اب بتائیے 40 سال میں جو برتن بنے گا وہ پائیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صد بروز کنند در مرودشت، مرودشت یہ ایک شہر کا نام ہے، شیخ سعدی کے علاقے میں ہے، شیراز کے آس پاس ہے۔ اور بروز کے معنی برتن کہتے ہیں، پیالے کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں صد بروز کنند در مرودشت، اور مرودشت میں شہر میں ایک دن میں صد بروز کنند در مرودشت، اور مرودشت شہر میں 100 پیالے بناتے ہیں۔ صد بروز کنند 100 پیالے بناتے ہیں مرودشت میں، یعنی ایک دن میں 100 پیالے بنا دیتے ہیں۔ لا جرم قیمتش ہمی بینی، یقیناً تم اس کی قیمتوں میں تفاوت دیکھو گے۔ یعنی چینی مٹی، جو چینی مٹی سے برتن بنتی ہے، چینی لوگ 40 سال میں بناتے ہیں تو اس کی قیمت تو سینکڑوں ہزاروں روپیوں کے اندر ہوگی، اور جو مرودشت کے اندر ایک دن میں 100 برتن بن جاتا ہے تو اس کی قیمت تو ظاہر سی بات ہے کم ہوگی۔ آگے ہے مرغک از بیضہ بروں آید روزی طلبد، کہہ رہے ہیں کہ مرغی کا بچہ، یہ اس میں تصغیر بناتے ہیں فاعل کے اندر کاف لگا کر، تو مرغ کے معنی پرندہ کے آتے ہیں، اس میں مرغی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں کاف لگا کر اس میں تصغیر، مرغی کا چھوٹا بچہ یعنی چوزا۔ مرغک از بیضہ بروں آید روزی طلبد، کہہ رہے ہیں مرغی کا بچہ یعنی چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے، وہ روزی طلبد، اور روزی تلاش کرنے لگتا ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ مرغی جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے اور دانہ چگنے لگتا ہے، اپنا روزی خود تلاش کرنے لگتا ہے۔ آدمی زیادہ ندارد خرد و عقل و تمیز، اور آدمی کا بچہ اس وقت عقل و ہوش تمیز بھی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کھانا کہاں ہے۔ آنکھ ناگاہ کیسے گشت بچیزیں نہ رسید، وہ یکایک ہوشیار ہو گیا
تو کسی درجے پہ نہ پہنچا، وہیں بتمکین و فضیلت بگذشت از ہمہ چیز، اور یہ خودداری اور فضیلت میں یہ تمام چیزوں سے آگے بڑھ گیا۔ یعنی وہ بچہ پھر مرغی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف انسان کا بچہ جب محنت مشقت کرنے کے بعد پھر گھسٹ کے چلتا ہے، پھر پیر پر چلنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر کچھ سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ گینا ہمہ جا یابی ازاں بے محل است، کہہ رہے ہیں شیشہ تم کو تو ہر جگہ ملتا ہے، اس وجہ سے بے قدر ہے۔ شیشہ ہر جگہ مل جاتا ہے، اس لیے اس کی قیمت نہیں ہے۔ کتنی قیمت نہیں ہے؟ لال دشوار بدست آید ازاں است عزیز، لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اس وجہ سے وہ پیارا ہے۔ تو لال یہ ایک موتی ہے، ایک قسم کا موتی ہے جو سمندر سے نکالا جاتا ہے اور بہت محنت مشقت کے بعد نکالا جاتا ہے، تو چونکہ وہ ہر جگہ نہیں ملتا ہے اس لیے لال کی قیمت جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حکمت نمبر 23، کیا رہا بصبر بر آید اور مستعجل بسر در آید، کہہ رہے ہیں بہت سے کام صبر سے نکلتے ہیں اور جلدی کرنے والا سر کے بل گرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ العجلۃ من الشیطان، حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کام کو قرینے سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کام کے اندر۔ تو انہوں نے اسی کی نصیحت، ایک حکمت عقل مندی کی بات بتائی ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو جلد بازی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھہر کر آرام سے کرنا چاہیے، اور جو اس میں جلد بازی اختیار کرتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ کیا رہا بصبر بر آید، بہت سے کام صبر سے نکلتی ہیں، اور مستعجل بسر در آید، اور جلدی کرنے والا سر کے بل گرتا ہے۔ بچشم خیش دیدم در بیاباں، میں نے جنگل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آہستہ سبق برد از شتاباں، کہ آہستہ چلنے والا تیز چلنے والے پر سبقت لے گیا۔ سمندے باد پا از تگ فروماند، تو سمند کے معنی آتے ہیں گھوڑا، سین اور میم کے فتح کے ساتھ، وہ گھوڑا جو زرد مائل ہو، اور باد پا یعنی تیز چلنے والا، ہوا کی طرح تیز چلنے والا، اور تگ کے معنی چلنا، اور فروماند کے معنی عاجز ہونا۔ سمندے باد پا از تگ فروماند، تیز چلنے والا گھوڑا دوڑنے سے عاجز ہو گیا۔ شترباں ہم چنا آہستہ میراند، اور اونٹ والا ویسے ہی آہستہ آہستہ ہانکتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ جلد بازی کے باوجود اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا ہے، اور جو کام آرام سے کیا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنی منزل کو پا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے جو مثال بیان کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے وہ واقعہ آپ یاد رکھیے جو ایک خرگوش اور کچھوے کا تھا۔ خرگوش اور کچھوے کے اندر ایک مرتبہ دوڑ ہوئی تھی، تو خرگوش تیزی سے دوڑا، اور دوڑنے کے بعد آدھے راستے میں وہ تھوڑا تھک گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی کچھوا تو بہت دور ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، جب وہ آئے گا تو میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور وہ سویا تو سوتا ہی رہ گیا، اور کچھوا یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل پہ پہنچ کر اس سے ریس جیت گیا وہ۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طرح کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے تیز رفتار گھوڑے ہوتے ہیں جو ہوا کی طرح تیز چلنے والے ہوتے ہیں، اور اونٹ جو بہت مدھم رفتار میں چلتے ہیں، دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے منزل پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور اونٹ آہستہ آہستہ چل کے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آرام سے کیا جاتا ہے، جلد بازی سے کیا جاتا ہے، جلد بازی سے نہیں کیا جاتا ہے، اور جو جلد بازی سے کرتا ہے وہ اپنے منزل کو اور اپنے مقصد کو نہیں پا پاتا۔ پند نادار اب از خاموشی نیست، کہہ رہے ہیں نادان کے لیے، بیوقوف کے لیے بعض خاموشی نیست، چپ رہنے سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اگر یہ مصلحت بدانست نادان بودے، اور اگر تو یہ مصلحت جان لیتا تو نادان نہ رہتا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی جاہل و نادان ہے اور کسی چیز سے واقف نہیں ہے تو اس سلسلے میں اس کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ بسا اوقات اگر بغیر علم کے کوئی بات کہے گا تو اسی زبان کی وجہ سے اس کو رسوا ہونا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں چوں نداری کمال فضل آبہ،
جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا تو تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ زباں در دہاں نگہداری، کہ زبان کو منہ میں محفوظ رکھے۔ آدمی را زباں فضیحہ کند، آدمی کو زبان رسوا کرتی ہے۔ جوزے بے مغز را سوکساری، اور بے مغز اخروٹ کو اس کا ہلکا پن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کہنے لگتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے، اور اس کی اوقات لوگوں کی نظر سے گر جاتی ہے۔ جیسا کہ بغیر گودا والا اخروٹ، وہ اخروٹ جس کے اندر کوئی اندر گودا نہ ہو تو کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آدمی جو اخروٹ بیچنے والے لیتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہلکا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس آدمی کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ابیات: خریرہ ابلہ تعلیم میداد، ایک گدھے کو ایک بیوقوف تعلیم دے رہا تھا۔ ایک بیوقوف آدمی گدھے کو کچھ سکھا رہا تھا۔ برو برصرف کر دے سعی دائم، اور اس پر اپنی مسلسل کوشش صرف کر رہا تھا، بہت محنت کر رہا تھا کہ گدھا کچھ سیکھ جائے۔ حکیم گفتش اے ناداں چے کوشی، ایک عقل مند نے اس سے کہا اے نادان تو کیا کوشش کرتا ہے؟ دری سودا بترس از لوم لائم، اس معاملے میں تو ملامت کرنے والے کے ملامت سے ڈر۔ بہت بیوقوفی کا تو کام کر رہا ہے، گدھا بھی کہیں کوئی بات سیکھ پائے گا تیری؟ اگر تو اتنی بات تو ہوتا ہے کہ تو گدھے کو نہیں سکھا سکتا کوئی بات، تو کم سے کم تو گدھا سے ایک بات سیکھ لے۔ نیا موزد بہائم از تو گفتار، چوپایا تجھ سے بولنا نہیں سیکھ سکتے، تو خاموشی بیاموز از بہائم، البتہ تو چوپایے سے چپ رہنا سیکھ لے۔ تو چوپایوں کو کوشش کر کے بھی نہیں سکھا سکتا بولنا، لیکن کم سے کم ان سے ایک بات سیکھ سکتا ہے کہ تو خاموش رہنا سیکھ لے۔ ہر کے ایزن نیز، یعنی یہ اشعار بھی اسی مضمون کے سلسلے میں ہے۔ ہر کے تعمل نہ کند در جواب، جو شخص جواب دینے میں غور و فکر نہیں کرتا، بیشتر آید سخنش ناصواب، تو اس کی اکثر باتیں بیکار اور غلط ہوتی ہے۔ یا سخن آرائے چو مردم بہوش، تو یا تو آدمیوں کی طرح ہوش سے بات کو آراستہ کر، یا بنشی ہم چو بہائم خاموش، یا چوپایوں کی طرح خاموش بیٹھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عقل سے کام لینا چاہیے، بے سوچے سمجھے کچھ کہنا یا کوئی کام کرنا نہیں چاہیے، بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔